جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا غزوہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فرشتے اترے اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ ایمان اور یقین کامل پیدا ہو گیا کہ اگر انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو رب کریم اپنی فتح و نصرت کو اتار دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مسلم شریف کی حدیث پاک 4588، اس حدیث کو اگر محض نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتوں کا حاضر ہونا یا غزوہ بدر کے دن فرشتوں کا آنا، اگر تو صرف اسی کو اسی پیرائے میں سمجھے تو یہ ایک آپ کچھ لوگوں کا ذوق ہے، لیکن اگر اسی حدیث پاک کو محبت کے ساتھ پڑھ کر سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا، پیارے آقا کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کیا ہوگا، تو یہ تو ان لوگوں کی اس میں بدبختی اور کم عقلی ہی ہوگی۔ آئیں ذرا حدیث مبارک کا ترجمہ سماعت کریں۔ حدیث کا نمبر 4588، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری صحابی آپ فرماتے کہ میں ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ میں نے یوں ایک کسی کے کوڑا مارنے کی آواز سنی، تو میں نے دیکھا کہ وہ مشرک وہ زمین پر چت پڑا ہے اور اس کے ناک پھٹی پڑی، جسم کا رنگ بدلا پڑا کہ جیسے اس کو کسی نے کوڑے سے مارا ہو۔ اور وہ کہتے کہ میں نے آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے اے ہیزوم آگے بڑھو، کہ صحابی فرماتے کہ میں نے سارا واقعہ رسول اللہ سے بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی اس غزوہ جنگ بدر میں یہ سارا ماجرا دیکھا سنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو کوئی علم نہ ہوتا تو آپ فرما سکتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو تم سے آگے والا مشرک ہے اس کو کس نے مارا ہے، میں تو نہیں جانتا کس نے مارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے صحابی، وہ مشرک جس کو مارنے کے لیے تم دوڑ رہے تھے مگر تم سے پہلے ہی کسی نے اس کو کوڑے کے ساتھ واصل جہنم کر دیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو تیسرے آسمان سے فرشتوں کی مدد اتاری تھی، اس فرشتے نے اس مشرک کو واصل جہنم کر دیا۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے، وہ جانتے ہیں جو عام بندے نہیں جان سکتے۔ اور اسی غزوہ بدر میں ایک بڑا مشہور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت معجزہ بھی ہے، اور پیارے آقا کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے سرکار کی عطاؤں کا ایک بے مثال نمونہ بھی ہے کہ جب صحابی رسول حضرت عکاشہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میرے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے غلام کو سنا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میرے پاس بھی ہتھیار نہیں، میرے پاس بھی تلواریں نہیں، میں کیا کروں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ان کو شاخ ایک ٹہنی دی۔ وہ صحابی کہتے جب میں نے اس ٹہنی کو گھمایا تو وہ ان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ پھر کیوں نہ کہیں سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا میں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔